अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान और प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे आज़म चौधरी साहब, मुर्तज़ा डार साहब, कराची से फ़हीम सिद्दीकी साहब, जबकि इस्लामाबाद से सुहेल भट्टी हमें ज्वाइन करेंगे। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज बात होगी नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के हवाले से जो तैयारियाँ ज़ोरों शोर से की जा रही हैं और इसके साथ ही साथ जो पाकिस्तानी सियासत और माजी के तल्ख़ तजुर्बात को नवाज़ शरीफ अपना मूड जारहाना करते दिखाई दे रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ जो नई स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, बहुत सारे सवालात उससे खड़े हो रहे हैं। जो नवाज़ शरीफ ने ये कहा है कि अब जो उनके ख़िलाफ़ इंतकाम लिया गया, जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए गए, उसके ज़िम्मेदार वो ठहरा रहे हैं फैज़ को और बाजवा को। यही नहीं बल्कि नवाज़ शरीफ ने यह भी कहा कि अब मट्टी पाओ वाली बात नहीं चलेगी, अब जो होगा वो खुलकर सामने होगा। और यही नहीं बल्कि ये जो एहतसाब है वो ज़रूर होगा और इससे वो इनकारी नहीं है। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि परवेज़ इलाही ने भी इसकी तरफ इशारा किया और उन्होंने कहा कि अब नवाज़ शरीफ वतन वापस तो आ रहे हैं लेकिन वतन वापसी पर उनको मायूसी होगी। अब सवाल ये हमारा है कि क्या नवाज़ शरीफ के जारहाना मूड के पीछे मकासद हैं क्या? आज़म साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, ये बढ़िया आज बहस मौजूद बहस है आजकल कि नवाज़ शरीफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो किन कंडीशंस के ऊपर आ रहे हैं, क्या क्लीन चिट मिली है, समझ लें कि आ रहे हैं, ठीक है, क्लीन चिट मिली है या कोई उनको स्पेशल परमिशन मिली है। हाँ। देखें, ये आज से 16 साल पहले भी नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आए थे। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो मुशर्रफ दौर के अंदर उस वक़्त एक जहाज़ भर के इस्लामाबाद में लैंड किया था। उसमें भी नवाज़ शरीफ जब पाकिस्तान पहुँचे तो उस सूरत हाल उन्हें जो तवक्को थी उससे बिल्कुल बरअक्स मिली थी और उन्हें वापस जाना पड़ा। ये वाली जो राइड है उनकी, मैं समझता हूँ ये भी टफ़ राइड होगी, ये कोई इतनी इजी राइड नहीं है। और इस चीज़ का इदराक मियां नवाज़ शरीफ को बहुत अच्छी तरह है, वो वेल इन्फॉर्म्ड है, उनके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। और उनको, क्योंकि 3 दफ़ा वो वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं पाकिस्तान के, उनको पता है कि पाकिस्तान के सियासी और बाकी हालात किस तरफ जा रहे हैं। और तमाम तर दारोमदार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पे उनका, कि जिस तरह कल फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ है और उनका ये ख्याल है कि जस्टिस एंड रिव्यू जो एक्ट है उसके अंदर उनको कोई ऐसी इजाज़त मिल जाएगी कि उनको अपील का हक मिल जाएगा और वो उसमें जाके सरेंडर करेंगे और क्लियर होकर वो अपनी पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। लेकिन हर गुजरते दिन के बाद आप देखते हैं उनके लहजे में एक तलखी आ रही है। ये तलखी बिला वजह नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का मूड इस वक्त, मैं समझता हूँ कि वो किसी को भी कोई ऐसा अनड्यू मार्जिन देने को तैयार नहीं है। जिसने जो किया है मेरा ख्याल है वो फेस करना पड़ेगा। और इस वक्त एक, मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की लोग बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक बैलेंसिंग एक्ट उसका आगाज़ हो चुका है। जो पहले चेयरमैन PTI तो भुगत ही रहे हैं, पीपल्स पार्टी की चीखें भी आप सुन रहे हैं। मेरा ख्याल है अनकरीब हमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से, JUI की जानिब से और दीगर जो PDM की जमातें थी उनकी जानिब से भी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। अब देखें, वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था मुस्लिम लीग नून का, आपको दोबारा वो उठता हुआ नजर आ रहा है, जबकि वो बयानिया मुस्लिम लीग नून छोड़ चुकी है बड़ी देर पहले। हाँ जी। और वही बयानिया जो है वो PTI ने उठाया था। और आज जो चेयरमैन PTI जिसके ऊपर खड़े हैं वो वही बयानिया, वोट को इज्जत दो, जो मुस्लिम लीग नून ने बनाया था। अब दोबारा मुस्लिम लीग नून वो बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है, जिस तरह वो बाजवा का नाम ले रहे हैं, जिस तरह फैज़ हमीद का नाम ले रहे हैं नवाज शरीफ। आज से अगर चंद हफ्ते पीछे चले जाएं तो जनरल बाजवा तो उनके लिए बहुत अच्छे थे। जनरल बाजवा तो वो तमाम उनकी जो PDM की गवर्नमेंट बनवाने में फैसिलिटेटर का उन्होंने रोल प्ले किया था। उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने जनरल बाजवा साहब का नाम लिया? आज अगर लेना शुरू किया तो उन्हें हालात की समझ आ रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि उनकी फैमिली के जो लोग हैं उन सबको पता है कि आगे क्या कुछ हो सकता है, उन्हें क्या कुछ भुगतना पड़ सकता है। हाँ, जो नीचे वाली लीडरशिप है शायद उनको इस चीज़ का इदराक नहीं है, जो ये मियां नवाज शरीफ के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वो पाकिस्तान आए, मुस्लिम लीग नून दोबारा रिवाइव हो और वो सियासत में जा पाएँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो बहुत देखभाल कर, सोच समझ कर इस राइड का रिस्क लेंगे, क्योंकि इस राइड में वो सियासतदान अपनी सियासत शुरू भी कर सकते हैं लेकिन वो सियासत उनकी यहाँ पे बंद भी हो सकती है। उन्हें भी चेयरमैन PTI की तरह की सियासत का सामना करना पड़ सकता है। सही, ठीक है। बहुत फ़हीम इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू की जा रही है नवाज़ शरीफ की जानिब से, जारहाना मूड में दिखाई दे रहे हैं। बात कर रहे हैं वो जनरल फैज़ की, जनरल बाजवा की, तो बात एहतसाब तक पहुँच चुकी है। आपको लगता है कि एहतसाब कर पाएंगे नवाज़ शरीफ?
آپ نے آج پھر نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ رکھا ہے، اور آج مجھے بہت ہی جو ہے آپ بھی خوش نظر آ رہی ہیں، جتنے رنگ برنگ کے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں. تو ایک بات جو ہے نا، ایک بڑا ڈائلاگ ہے انڈیا کی ایک فلم کا، میرے کرن ارجن آئیں گے. تو کرن تو پہلے ہی سے تھے، ارجن ابھی گئے ہیں. یہ کرن ارجن واقعی واپس آئیں گے؟ اور جیسے فلم میں ہیرو کے طور پر تھے نا وہ، اور آ کے انہوں نے جو ہے وہ جو ان کے مخالفین تھے، جو ولن تھے، سب کو انہوں نے تیاں پاچا کر دیا تھا. یہاں پہ بھی یہی ہوگا. کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ مسلم لیگ نون کی کوئی اگلی حکومت بننے میں کوئی رکاوٹ ہے. میں بہت کلیئرلی یہ بات کر رہا ہوں، یہ میں آج سے نہیں کر رہا، بہت دن سے کر رہا ہوں، کیونکہ میں یہ بات جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، اور یہ بات مسلم لیگ نون کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ اگر اس وقت کسی کے لیے پلینگ فیلڈ ترتیب دی گئی ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے. اور یہی بات جو ہے وہ دیگر کو بری بھی لگ رہی ہے. دیکھیں نا، کل بلاول صاحب نے کتنی بڑی بات کہی کہ اگر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تو میں زرداری صاحب سے کہوں گا میرے ہاتھ کھول دیں. پتہ نہیں کون سے ہاتھ کھلوانا چاہ رہے ہیں، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس وقت بالکل کلین چٹ ہے ان کے پاس. اور کلین چٹ کیوں نہ ملے بھائی؟ میں تو بات بالکل برملا کہتا ہوں کہ کیوں نہ ملے. آپ نے اس شخص کو، اس کے جو 3 ادوار ہم گناتے ہیں کہ وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے، آپ نے انہیں کب پورا موقع دیا ہے؟ ایک دفعہ دے دینا موقع. صاف سی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ 5 سال ایک دفعہ دے کے دیکھ لیں کیا کر سکتے ہیں وہ. لاسٹ جو آپ کا ٹرم تھا، لاسٹ جو ان کا ٹرم تھا، اس میں جو ہے آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ابھی وہ آ کے بیٹھے ہی تھے کہ آپ نے دھرنا شروع کر دیا، پھر وہ آپ نے ڈان لیکس لے آئے، پھر پاناما لیکس لے آئے، پھر وہ جو ایک اور فیض آباد دھرنا آ گیا. تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں نا. ان ساری چیزوں کے اوپر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک واپس نہیں آئیں گے اور ان کی ڈیل نہیں ہونی چاہیے، بھائی میں تو کہتا ہوں ڈیل ہونی چاہیے. اور سیاستدان ہی تو ڈیل کرتے ہیں نا، اور کس سے کرتے ہیں اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے. بھائی جو دوسری پارٹی ہے اس کی بھی تو ایک دفعہ بات کر لینا کہ وہ کس سے ڈیل کر کے آتے ہیں سیاستدان. نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے آ رہے ہیں، اور اس ڈیل کے نتیجے میں وہ آ کے ملک میں الیکشن لڑیں گے. اصل پرابلم کہاں ہے جہاں ہمیں بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جی جو یہ قاضی کے عہدے، سب سے بڑے عہدے پر جو قاضی صاحب فائز ہوئے ہیں، یہ کیا کریں گے ان کی ریویو پٹیشن کے اوپر؟ 3 اکتوبر اور 17 اکتوبر، اس میں بھی ابھی 14 دن ہے. 3 اکتوبر کو پروسیجر ایکٹ کے اوپر دوبارہ سے سماعت ہونی ہے. ممکن ہے 3 اکتوبر کو، نہ اسی 4 اکتوبر کو، 5 اکتوبر کو اس کا فیصلہ آ جائے گا. اس کے بعد 17 اکتوبر تک، 14 اکتوبر تک کا جو وقت ہے، اس وقت میں بیسیکلی ڈیسائیڈ ہوگا کہ کرن ارجن واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. ٹھیک، کلیئر ہے آپ کا پوائنٹ. مرتضیٰ، آپ مجھے بتا دیجئے کہ جو ماضی میں تجربات رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ایم ایل این کے، اور اس کے باوجود اتنی بڑی سٹیٹمنٹ نواز شریف دے رہے ہیں، آنے والا وقت ان کو پتہ ہے کہ کس حد تک ان کے لیے مشکل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب تو ہوگا اور اب اگنور نہیں کیا جائے گا اس ساری صورتحال کو. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، کرن ارجن کا ذکر کر رہے تھے صدیقی صاحب، تو ارجن تو آ چکے ہیں، لاہور لینڈ کر گئے ہیں غالباً تھوڑی دیر پہلے، اور کرن ابھی وہیں پہ جو کئی سالوں سے وہاں پر موجود ہیں. میرے ذہن میں ابھی بھی یہ سوال گردش کر رہا ہے. میں بلکہ یوں کہہ لیجیے اس پہ یقین تب تک نہیں کر سکتا جب تک کرن یہاں پہ لینڈ کر نہ جائے، کیونکہ وہ آئیں گے کی کہانی تو کچھ گزشتہ کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. جب وہ لینڈ کر جائیں گے نا تو مجھے یقین آ جائے گا ہاں جی اب تو وہ واقعی آ گیا، وہ چل پڑے، وہ یہاں پر پہنچ گئے وغیرہ وغیرہ. لینڈ سے میں اس کو جوڑتا ہوں کہ جی ہی از ہیئر ان پاکستان، تب آئے گا مزہ اور تب آئے گا یقین. اگلی بات یہ کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی سارے جو جتنا بھی میس ہوا جنرل باجوہ اور فیض جو ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں. تو بھائی سوال یہ ہے کہ جنرل باجوہ کی اپوائنٹمنٹ تو آپ نے کی، آپ کون سے مسئلے کیوں شروع ہو گئے؟ آپ جس کی اپوائنٹمنٹ آپ جس کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں آپ کون سے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں؟ ایسے ہی باقی جماعتوں کے ساتھ مل کے ان کی ایکسٹینشن میں آپ کا رول تھا جی، تو پہلے اس کا تو جواب دیں نا. آپ اس کا جواب نہیں دیتے اور آپ جو ہے وہ فوراً کی جی اس کا رول تھا، اس نے ایسے کیا، اس نے ویسے کیا. پہلے آپ اپنی جو آپ کر چکے ہیں چیزیں ان کے حوالے سے تو جواب دیں. اچھا چلیں جی چھوڑ دیں اس بات کو، اس کا رول تھا یا اس کا رول تھا، میاں صاحب آ رہے ہیں سب کچھ بدل جائے گا. اب میرا سوال اگلا یہ ہے کہ میاں صاحب نے جب آنا ہے تو انہوں نے آ کے تجوری پہ خود تو نہیں بیٹھ جانا. ظاہر انہوں نے اپنے کسی اسٹالورڈ کو بٹھانا ہے، کسی قابل آدمی کو بٹھانا ہے، اور قابل کا جب ہم معیشت کے حوالے سے نام لیتے ہیں تو ان کے نزدیک اسحاق ڈار صاحب سب سے پہلے ان کے سمدھی ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب یہ 16 مہینے پہلے کیا کر کے گئے ہیں؟ ذرا اس کے بارے میں تو کچھ جواب دینا. 16 مہینے میں جتنا بھی ٹینور اسحاق ڈار نے یہاں پہ ایز اے وزیر خزانہ گزارا ہے، اور اب انہوں نے سب کچھ انہوں نے کہا جی 200 سے نیچے جو ہے وہ آ جائے گا ڈالر، اور پیٹرول کو بھی میں بہت کم لے جاؤں گا وغیرہ وغیرہ. اینڈ دی لسٹ گوز آن. کیا ہوا؟ دم دبا کے آج وہ بھاگ گئے، مشکل فیصلوں کا نام اپنے ٹینور کو دے دیا. تو خالی خزانے پہ آ کے میاں صاحب نے بیٹھ کے کرنا کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ کہیں جی وہ غلط تھا وہ غلط تھا.
یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا, یہ چیئرمین پی ٹی آئی کی غلطی تھی وغیرہ وغیرہ. ڈیلیورنس نہیں ہونی میاں صاحب سے, تو خالی تجوری پہ میاں صاحب کا بیٹھنا مسئلہ. اگلی بات یہ جس طرح فہیم اور ہمارے باقی ساتھی بھی کہہ رہے ہیں, ان کی رائے بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ نون لیگ کے لیے میدان سجا ہے. غور طلب بات یہ ہے کہ نون لیگ میں نون کے لیے میدان سجا ہے یا شین کے لیے میدان سجا ہے. فیوریبل اس وقت سب سے زیادہ شین نظر آتا ہے. اوبیڈینٹ, آن ٹوز, آلویز آن ٹائم, ہیٹ پہن کے جب جہاں جیسے کہیں حاضر سروس. سو شین از دا موسٹ فیوریبل پرسن فار ناؤ, موسٹ ایکسیپٹڈ پرسن فار ناؤ. نون ناراض سا رہتا ہے, پریشان سا رہتا ہے, غصے میں ہی رہتا ہے. وہ پنجابی اور اب پھر آنے سے پہلے احتساب کی باتیں کر رہے ہیں, بٹا بنے رہتے ہیں. تو نون کے مسئلے مسائل بھی بڑے جڑے ہیں. اب نون نے جب یہاں پہ آنے معیشت کے لیے ساگ ڈار منترا ہے, دیٹ ہیز بین فیلڈ ریسنٹلی. اب انہوں نے جب آنا تو عدالتی کیسز کا معاملہ ہے. اب پریکٹس پروسیجر بل کے اوپر ایک امید ہے, ایک آس ہی ہے نا. اعظم چودھری صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں, یہ نشاندہی بالکل درست ہے. اور میری بھی عقل سمجھ یہ کہتی ہے کہ واپس آئیں گے نا وہ, تو ان کے ساتھ ایک ہینڈ ہو جانا ہے, اور بڑا زبردست ہینڈ ہونا ہے. اور اس کے بعد کہیں پہ لائم لائٹ میں پیپلز پارٹی کو بھی آتا دیکھ رہا ہوں. مجھے لگتا ہے ایسا کچھ نہ کچھ ہوگا. میر مرتضیٰ بھٹو جو مرڈر ہوئے, ان کے حوالے سے کیس ایک جاری ہے. تھوڑی دیر پہلے بھی میں ذکر کر رہا تھا اس کا, کہ اس کے حوالے سے بھی آوازیں سنائی دے رہی ہیں عدالت میں سے ایک مرتبہ. اور آج کہا جا رہا ہے کہ جی پیپر بک ذرا لے کے آئیں. وہ کہاں پہ ہیں؟ 2011 میں حکم دیا تھا عدالت نے کہ جی پبلش کریں. تو ویئر از دیٹ؟ تو آپ سننے والے سن سکتے ہیں, سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. پیپلز پارٹی والے تو برداشت کر رہے ہیں کہ بھی ہر طرف سے ہیٹ آ رہی ہے. تو ہیٹ, کہیں ہیٹ ہے, کہیں ٹھنڈی ہوائیں ہیں. ان کو جب آپ نے ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ بیلنس آف ایئر یا ٹیمپریچر کہاں پہ اور کیسے ہوتا ہے. اور دس ہیز بین سم تھنگ جو کہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے. بالکل, اور نکالنے والوں کو ہی معلوم ہے کہ اب ان کو واپس لے کر کب آنا ہے یا ان کی باری ہوگی کب. ٹھیک ہے سہیل, آپ مجھے بتا دیجئے کہ پی ایم ایل این کے لیے راہیں تو ہموار کر دی گئی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ نواز شریف صاحب غصے میں ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ احتساب ہوگا. لیکن ایک اور ان کی سٹیٹمنٹ بھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں انتقام پہ بھروسہ نہیں رکھتا, انتقام کی مجھے خواہش نہیں ہے کسی قسم کی. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ احتساب کی بات بھی کر رہے ہیں, جارحانہ موڈ بھی ہے ان کا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مقاصد کیا ہے ان کے؟ ثنا دیکھیے, ان کے مقاصد تو بڑے خوفناک اور کچھ دور پا نتائج حاصل کرنے سے متعلق ہیں. اس کے بھی کچھ تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اچھا. لیکن اس وقت جو کچھ مرضی ہم کہیں, نواز شریف کی وطن واپسی ایک تمام پولیٹیکل سرکلز میں انڈر ڈسکشن ہے. اور ان کو پاکستان کے اندر نہ صرف جو ہمارے الیکشن کا معاملہ ہے, الیکشن کے اندر جو غیر یقینی کی صورتحال تھی, اس کے ساتھ ہی باقی تمام جماعتیں لنک کرتی ہیں. میڈیا پہ بات کریں یا نہ کریں, جب کبھی ہم ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی جدو نواز شریف آئے گا دیکھ لینا, اس ٹائم پتہ چلے گا کہ الیکشن خود ہونے نے کہ نہیں ہونے. لیکن اس سے بڑھ کر بات یہ ہے, جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ پاکستان میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا معاملہ ہو یا نیب کی ترمیم قانون کے کالعدم ہونے کا معاملہ ہو, بھلے یہ ان کے اوپر فیصلہ آئے یا نہ آئے, دوبارہ جو آئندہ سماعتیں ہونی ہیں ان کی پوزیشن ایسی رہے, بھلے ان کی جو نیب کا ترمیمی قانون ہے اس کو بالکل جو کالعدم قرار دیا گیا سیاستدانوں کی حد تک وہ نافذ رہے. لیکن اس کے باوجود ایک بات طے ہے جو بالکل اب بظاہر نظر بھی آ رہی ہے کہ نواز شریف نے ہر صورت واپس آنا ہے. اس لیے کہ جیسے انہوں نے واپس آنا ہے, انہوں نے آ کے الٹیمیٹلی اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہے, اور اس کے بعد ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو اپیل ہے معاملہ وہاں سے شروع ہونا ہے. بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ جو ملک کے اندر خرابی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا پورا جو پولیٹیکل جو ہمارا ایک ڈس بیلنس ہے وہ ہوا ہے, اس کے بعد ہمارا سوشل ڈس بیلنس ہوا, اور اس کے بعد ہمارا اکنامک ڈس بیلنس ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ایک سوچ ہے, ایک فلسفی ہے, اور ایک ایسی حکمت عملی ہے جس کے تحت کسی جگہ پہ کوئی قسم جس نے اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے کسی منتخب وزیراعظم کو 5 سال پورے نہیں کرنے دینے. اور اب ماضی پر نظر دوڑائیں گے, اس اپروچ کے پیچھے بہت مختلف مقاصد کار فرما ہیں. جب 5 سال پورے نہیں کرنے دینے تو اس کے لیے ہم نے زمین آسمان کے کلابے ملا کے ہر منتخب وزیراعظم کو گھر بھیجنا ہی بھیجنا ہے. اور ایگزیکٹلی, اور یہیں سے ایک ایسی خرابی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ملک کے 6 بڑوں کو اس بات کی پہلی مرتبہ ریلائزیشن ہے کہ یہ خرابی کیوں ہے, کن مقاصد کے لیے ہے, اور اب ملک اس فلسفی کے ساتھ, اس سوچ کے ساتھ, اس قسم کے ساتھ آگے نہیں چل سکتا کہ کسی منتخب وزیراعظم کو ہم نے 5 سال پورے نہیں کرنے دینے. اب اس قسم کو توڑنے کا وقت آ گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب تھوڑا سا اگر ہم اس اینگل سے جائزہ لیں گے, جہاں پہ یہ فلسفی, یہ حکمت عملی بنائی جاتی ہے, وہاں پہ 2 یا 3 شخص پہلے نواز شریف کے 2017 میں ان کو باہر کیا, جس طریقے سے باہر کیا وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. اس کے بعد اگلی جو اٹیمپٹ کی 2019 کے اندر فیوچر کی ہم نے پروجیکشن کی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس نہیں بننے دینا, روکنے کے لیے ہم نے زمین آسمان کے کلابے ملائے, لیکن
وہ طاقتیں ناکام ہو گئی جو چاہتی تھی کہ وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نہ بنے، وہ ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا۔ اس کے بعد ایک اور بڑے اہم ترین آئینی عہدے کے اوپر تقرری تھی، اس کے لیے بھی سر پاؤں کا زور لگایا گیا، لیکن الٹیمیٹلی اس سوچ کو، اس حکمت عملی کو بیک فٹ پہ جانا پڑا اور وہ بن گئے۔ اس کے بعد جس کو پہلا جو فرد تھا جس کو نواز شریف کو باہر کیا گیا تھا، اب وہ دو باقی اپنی جگہ پر آ چکے ہیں، اس کے اندر ناکامی ہوئی ہے، اب انہوں نے بھی واپس آنا ہے، واپس آ کے اب 5 یا 6 جو بڑے جو بھی ہیں، اب انہوں نے بیٹھ کے طے کرنا ہے کہ ملک نے آگے کیسے چلنا ہے، اور یہ کچھ ایسی باتیں جو کہ میڈیا پہ شاید نہ ہوں اور شاید کرنے کے قابل بھی نہ ہوں، لیکن ریلائزیشن اب ضرور ہے کہ کن چیزوں کو طے کر کے آگے چلنا ہے۔ بیلنس آف پاور پہلی مرتبہ شاید طے ہونے جا رہا ہے، ہمیں شاید نہیں لگے گا ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن اب طے ہوگا۔ بیلنس آف پاور طے ہونے میں ہی اس ملک کی سلامتی اور بقا ہے، اور پھر ہی یہاں بہتری کا سفر شروع ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں جی دعا کرتے ہیں کہ ان فیصلوں کے بعد ملک میں جو ہے وہ استحکام ہو جائے اور آگے بڑے ملک ترقی کی جانب جو ہے وہ گامزن ہو جائے۔ اعظم صاحب آپ سے میں پوچھ لیتی ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جو ہم نے سیاست میں مشکل فیصلے کیے ہیں، ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ بالکل بچایا ہے، قوم کو ڈیفالٹ کر دیا، ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ کیا فرق رہ گیا تھا؟ صرف اناؤنسمنٹ رہ گئی تھی۔ آپ کمپیئر کر لیں، آپ سری لنکا کا جس دن سری لنکا ڈیفالٹ ہوا تھا اس وقت وہاں پہ ڈالر کتنے کا، پاؤنڈ کتنے کا تھا؟ بھئی قوم آپ کی ڈیفالٹ کر چکی ہے، قوم اس وقت روٹی کے ایک ایک نوالے کو ترس رہی ہے، بجلی کے لیے دھکے کھا رہے ہیں لوگ، بلوں کے لیے، قوم کا تو جینا حرام، پیٹرول کا ایک ایک قطرہ لوگ جو ہے نا وہ تڑپ رہے ہیں اس کے لیے، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈیفالٹ، بھی کون سے ڈیفالٹ سے بچایا آپ نے؟ آپ یا تو دیکھیں ملک، ریاست یا حکومتیں یہ قوم کے لیے ہوتے ہیں، قوم کی سہولت فراہم کرنے کے لیے، ان کی جو پرائم جو ان کی ذمہ داری ہے ان کی، وہ ہے قوم کو آپ نے سہولتیں دینی ہیں، قوم کو آپ نے مشکلات سے نکالنا ہے۔ لیکن یہ کیسی حکومت تھی جس نے مشکلات کئی گنا بڑھا دیں اور اس کے بعد کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا۔ اب ہم جس علاقے میں بیٹھے ہیں، میں پہلے بھی اس پہ ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہ میاں نواز شریف کا بائی حلقہ ہے، ان کے گھر سے چند قدم کے فاصلے ساتھ ان کا گھر ہے۔ ہاں جی، آپ نیچے ذرا لوگوں کے ویوز لیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ نواز شریف سے غرض ہے، نہ پی ٹی آئی کے چیئرمین سے غرض ہے، نہ زرداری سے غرض ہے، ہمیں روٹی سے غرض ہے، ہمیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے جو ضروریات زندگی ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور وہ ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایسے ایسے القابات استعمال کر رہے ہیں کہ جو ساری زندگی فرض سمجھ کے یہاں پہ ووٹ ڈالتے رہے مسلم لیگ نون کو۔ آپ ذرا ان کی گفتگو سنیں، ہم سکرین پہ نہ دکھا سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں وہ الفاظ، یہ قوم کا حال ہو گیا ہے۔ تو آپ کون سے ڈیفالٹ کی بات کر رہی ہیں؟ ابھی نا ڈار صاحب بات کر رہے تھے، اسحاق ڈار صاحب کی، ان کی جو وہ تھا ان کا ٹینیور جی، اب دیکھیں اس کے بعد ڈار صاحب نے ابھی حالیہ چند دن پہلے ایک انٹرویو دیا ہے ایک ٹی وی کو، انہوں نے کہا جی کہ میں پرائم منسٹر نہ بننے کی میری وجہ جو ہے، نگران وزیر اعظم کے جب ان کا نام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عالمی قوتیں ہیں ان کو یہ خوف تھا کہ میں ڈالر کو 200 سے نیچے لے آؤں گا، وہ آج بھی اس چیز پہ بضد کھڑے ہیں۔ بھئی آپ کے پاس جب موقع تھا اس وقت تو ڈالر آپ سے روکا نہیں جا رہا تھا، اور ڈالر جو ہے نا اس کی چھلانگیں ہی آپ کے ٹرینور میں لگی ہیں، اب آپ پھر وہی دعوے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے آج سے 30 سال پرانی سیاست دیکھ لیں، آج کی سیاست دیکھ لیں، یہ آج بھی اسی 90s کی سیاست کے اوپر کھڑے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیاسی جملے وہی ہیں لیکن کارکردگی وہ عوام کے سامنے ہے۔ لیکن فہیم پھر بھی یہ عوام سے امید کی جا رہی ہے کہ جی عوام ان کی اسی طرح کے بیانیے کو سمجھ لیں گے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کر لیں گے اور ووٹ بھی انہی کو دیں گے، اور پھر چوتھی بار نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے اور ملک سنبھال لیں گے اور ترقی کا پہیہ ایسے جلدی سے جو ہے وہ چل پڑے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ایسے ہی ہے؟ جی پہ کون نہ مر جائے خدا، ذرا سوچئے کہ کیا اس ملک میں حکومتیں جو ہیں وہ ووٹوں سے بنتی آئی ہیں ماضی میں؟ کیا ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے یہاں جو حکومتیں بنتی ہیں اس کے لیے عوام جو کھڑے ہو کر لائنوں میں ووٹ ڈالتے ہیں ان کے ذریعے حکومتیں تشکیل پاتی ہیں؟ نہیں، یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ جب نواز شریف صاحب کی ڈیل ہوئی ہے تو ڈیل یہ ہوئی ہے کہ انہیں وزیر اعظم بنانا ہے، انہیں چوتھی مرتبہ حکومت دینی ہے۔ جب حکومت دینی ہے تو یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آنی، میں کہہ تو رہا ہوں کہ ان کو کسی نے حکومت دینی ہے، عوام نے تھوڑی دینی ہے، میں نے تو کہیں نہیں کہا کہ عوام نے حکومت دینی ہے۔ عوام کا تو وہ قدیم مصر جیسا حال ہے کہ وہ تمام عوام جو ہے دن بھر رات بھر جو ہے وہ محنت کرتے تھے تاکہ جو فرعون ہیں ان کے عیش و عشرت کے لیے سامان مہیا کر سکیں۔ تو فہیم جو پی ٹی آئی چیئرمین اب تو جیل کے پیچھے ہیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، لیکن اس سے قبل وہ جب جیل میں نہیں تھے اور اپنے ہر خطاب میں بار بار عوام سے بار بار ایک ہی بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اب ووٹ کے لیے نکلیں، اب اپنے حق کے لیے نکلیں،
تو پھر وہ کیا تھا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس ملک میں ووٹ سے بھی تبدیلی آتی ہے. اچھا. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جی ووٹ سے تبدیلی آنے کا وقت آ چکا ہے, اس لیے وہ کہتے تھے کہ نکلو اور ووٹ ڈالو اور یہ کرو. کون سی تبدیلی آئی ہے ووٹ سے؟ میں کراچی کے صرف بلدیاتی الیکشن کی بات کر لیتا ہوں نا آپ سے. اس شہر میں, اس شہر کی جو بظاہر نام نہاد دعوے دار ہونے کی جماعت ہے ایم کیو ایم, اس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان الیکشن ہوا, جماعت اسلامی اکثریت لے گئی, لیکن میئر کس کا ہے؟ ہوا پیپلز پارٹی. بالکل پیپلز پارٹی کا ہے. تو کیا ووٹوں کے ذریعے حکومت آئی یہاں پر؟ نہیں آئی. نہیں ہوتا ہمارے یہاں ایسا. عوام کو بھی بیوقوف بنایا جاتا ہے, ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں تم لائن میں ضرور لگنا دھوپ میں کھڑے ہو کے, تم ووٹ دو گے تو تبدیلی آئے گی. ارے بھائی کہاں آئی ہے تبدیلی؟ کس دور میں آئی ہے تبدیلی؟ مجھے ایک دور بتا دیں جنیجو صاحب سے لے کر اور موجودہ جو ابھی 16 ماہ کی پی ڈی ایم کا دور تھا اس وقت تک, مجھے تبدیلی بتا دیں. چلے میں آپ ہی کا سوال لے کے مرتضیٰ ڈار صاحب کے پاس آ جاتی ہوں, ان سے پوچھ لیتی ہوں کہ بتا دیجئے, آپ بتا دیجئے کہ تبدیلی کہاں آئی, کیونکہ ہم 70 سالوں سے جہاں تھے آج بھی وہیں کھڑے ہیں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ وہی جماعت ہے نا جس کے لیڈران نے, بلکہ نام لیتے ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے کہا کہ جی میں یہ زرداری کو پکڑ کے سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. مریم صاحبہ کی ٹویٹ تھی جس میں وہ کہہ رہی تھیں, مجھے ایگزیکٹ نہیں اماؤنٹ یاد رہی, غالباً 130 روپے جب لیٹر فیول ہو گیا تو انہوں نے کہیں کھڑے ہو کے کہا کہ جی کیا مہنگائی چلی گئی, اگر حکومت پیٹرول کی قیمت بڑھا دے تو سمجھے کہ چور اکٹھے ہو گئے. ایسی اسٹیٹمنٹ دی انہوں نے. آپ کو یاد ہوگا دو میں نے باتیں کہی ہیں. یہ بھی آٹے کے تھیلوں کی تقسیم تھی, اس کے اوپر آپ اور میں بیٹھے تبصرے تجزیے کر رہے تھے, خبریں دیکھ رہے تھے کہ جی اتنے لوگ بھگدڑ سے مر گئے, اتنے لوگ کچلے گئے وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کے لیے باتیں کچھ اور ہوتی ہیں, گراؤنڈ پر ریالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں. ہمارے ہاں نا جو بات یہ ہو رہی ہے کہ جی ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, میرا ماننا اور تجربہ یہ ہے کہ سفارش کی ضرورت تب پیش آتی ہے یا دھاندلی وہاں ہوتی ہے جہاں پہ تھوڑا بہت میرٹ ہوتا ہے, تھوڑا بہت, زیادہ نہیں. چلیں یار 50% 40% میرٹ ہے جس کی وجہ سے سفارش کرنی پڑ رہی ہے, یا میرٹ ہے جس کی وجہ سے دھاندلی کرنی پڑ رہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے ان جماعتوں کے پاس, جس میں نون اور پاکستان پیپلز پارٹی بالخصوص, ان کے پاس بیانیہ ہی نہیں ہے. وہ کیا لے کے جائیں عوام میں, جلسے کیا کریں, کس کے خلاف جلسے اسی لیے بار بار لیول پلینگ فیلڈ کی بات کیا کر لیتے ہیں. بات کریں وہ سہیل کیا بات کریں, بیانیہ ہے ہی کوئی نہیں, عوام میں جا کے ووٹ لینا ہے لیکن عوام کے پاس جانے کی ہمت کوئی نہیں ہے. کوئی الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود اب پتا ہے کہ الیکشن میں تو جانا ہے, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, تو اب کریں گے کیا؟ اب سہیل سے مرتضیٰ, مجھے ٹائم ایکچولی کم ہے, سہیل کا پوائنٹ لینے دیجیے. جی سنا بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. میں بالکل ایگری گا جو فہیم صدیقی نے بات کی کہ یہاں اقتدار, یہاں وزیر اعظم یا حکومت ووٹ سے کب بنتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے سیاستدانوں نے حصول اقتدار کے لیے تفریق, تعصب, نفرت, انتشار کو سیل کر کے ووٹ حاصل کیے, لیکن اس کے بعد حکومت یا کہیں اور بنتی ہے, اقتدار کہیں اور سے ملتا ہے, جس کی تازہ ترین مثال زیادہ دور کے نہیں 2018 کی بتایا گیا ان بڑے رہنماؤں کی موجودگی میں, جنہیں بلا کر کہا گیا کہ آئیے آپ وزیر اعظم بنیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ لوگ کیبنٹ میں آپ نے شامل کرنے ہیں, جا کے پوچھ کے آئیے. شہباز شریف صاحب گئے, بڑے بھائی سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ شرط منظور نہیں ہے, تو پھر حکومت بنانے والوں نے کسی اور کی گورنمنٹ بنا دی. تو اس رویے سے, اس سوچ سے اور اس نظام کی وجہ سے ہم لوگ سب یہاں پہنچے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اب سب جماعتوں کا آزما کے دیکھ لینا, جو سب سے زیادہ مقبول تھی وہ بھی آئی, اس دور میں بھی مسائل حل نہیں ہو سکے یا حل نہیں کرنے دیے گئے. تو خرابی کسی نہ کسی کہیں اس سسٹم میں موجود ہے جو آپ کا سوال ہے. اب ہمیں خدارہ اپنے اس سسٹم کو ریویزٹ کرنے کی ضرورت ہے. نہیں ضرورت کہ دنیا آج کہاں سے کہاں پر سیکنڈ کے لحاظ سے انوویشن ہو رہی ہے, چیزوں کو ریویزٹ کر رہے ہیں, نئی پالیسیز بن رہے ہیں, نئے سسٹم بن رہے ہیں. ہمیں اپنے اس فرسودہ نظام کو ریویزٹ کرنے کی ضرورت ہے, جس طریقے سے ہمارے ملک کے عوام کے مسائل حل ہو سکیں. یہ ایسی انتخابی مہم, یہ ایسا اقتدار جس کی بنیاد ہم نے عوام سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے سو کال قسم کے نفرت, تقسیم, انتشار کرنا ہو, اس سے بہتری نہیں آئے گی. تو سسٹم کو ریویزٹ کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں بہت سے ایسے ماڈل موجود ہیں جہاں پہ یہ ہمارے والا ماڈل نہیں ہے, یہ ووٹوں کے ذریعے سے انتخاب والا معاملہ نہیں ہے, عوام لائنوں میں لگ کے ووٹ نہیں ڈالتے, لیکن پھر بھی وہاں بہت تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے, وہاں زندگیاں بدلی ہیں. تو ہمیں اپنے سے کو چینج کرنا ہوگا. ٹھیک ہے سہیل, پوائنٹ آپ کا بھی کلیئر ہے. مجھے بریک کی طرف آگے بڑھنا ہے. بریک کے بعد واپس آنے کے بعد ہم ایم کیو ایم کا ذکر کریں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करेंगे अब पीपल्स पार्टी के बाद MQM की, जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के हवाले से इस वक्त शिकवा कर रही है। पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से बारहा कहा जाता रहा कि भाई एक ही जमात है जिसे मालूम है कि इलेक्शन होंगे कब, एक ही जमात है जो कि अब फेवरेट है। और अब जो है MQM की जानिब से भी यही शिकवा किया जा रहा है। माजी की हुकूमतें उठाकर देख लिया जाए तो MQM कहीं ना कहीं तमाम सियासी जमातों का हिस्सा रही है, तमाम हुकूमतों का हिस्सा रही है। लेकिन MQM पाकिस्तान अब ये क्यों कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, और वो कह किससे रही है? सवाल इससे जुड़ा हमारा यही है कि सियासी जमातें इंतखाबी बयानिए की बजाय लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर क्यों रही हैं? मुर्तज़ा डार साहब। देखिए जी, कोई आपको ऐसी हुकूमत, ऐसा टेन्योर, ऐसा वक्त याद है जिसमें MQM ने ऐसा शिकवा ना किया हो? कोई बता दें। इससे पिछली जो थी वो उठा लें आप, उससे पिछली उठा लें, उससे पिछली उठा लें, माँ सिवाय उस टेन्योर के जिस टेन्योर में वो वहाँ पर बैठे हुक्मरानी करते रहे, बाकी जितना भी अरसा गुजरा उसके अंदर उन्होंने यही कहा। सो इस मरतबा भी जो वो ये कह रहे हैं वो हुज्जत तमाम करने के लिए कह रहे हैं, और वो जबकि वो ये जानते हैं कि इस मरतबा उनके साथ जो 2-3 बाकी जमातें जोड़ी गई हैं, जिनके जोड़े जाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मज़ीद लिमिटाइज़ किया जाए सिंध के अंदर, उनको उनका एक सर्टन या ड्यू शेयर जो है वो दे दिया जाएगा, उसमें रहते हुए वो ऑपरेट करें। अब कोशिश ये है कि भाई उनकी सीटें अगर मिसाल के तौर पे 6-7 हैं तो उनको किसी तरह 7-8 करा दिया जाए। इसके ऊपर ये स्टेटमेंट्स, बयानात, तबसरे, तज्ज़ियों का सिलसिला जारी है। सो ये चलता रहेगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सियासत बराए सियासत की जाती है, सियासत बराए बेहतरी जो है वो हमारे यहाँ कम होती है। जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टेन्योर मिला वर्सेस आप जितना MQM को मिला, उसको उठा लीजिए, उसका मुआवजा कर लीजिए। आपको पीपल्स पार्टी वाले गिला करते नजर आएंगे MQM से। MQM इक़्तिदार में तो पीपल्स पार्टी वालों के अलावा बाकी जमातें भी उनके साथ बैठ के जो है वो गिले शिकवे करेंगी। सो लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे यहाँ दी नहीं जाती, और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती भी नहीं है। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर शोर डालना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आप शोर नहीं डालेंगे तो तब ज़ाहिर है जो आपका ड्यू शेयर है उसके ऊपर बारगेन अच्छा नहीं हो पाएगा। सो बारगेनिंग की टेक्निक्स है, टूल, और कुछ नहीं है इसके अलावा। बिल्कुल ठीक है। आजम साहब, आपको क्या लगता है कि एक जरदारी सब पर भारी पीपल्स पार्टी यही नारा लगाती रही, और अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ वो इशारा कर रहे हैं और बात कर रहे हैं नून लीग की, तो नून लीग की तरफ अब वो इशारा करते हुए ये सूरत हाल हो जाएगी पीपल्स पार्टी की? आपको नहीं लगता कि ये अब काफ़ी जो है वो मुश्किल सूरत हाल हो चुकी पीपल्स पार्टी के लिए? देखें, ये 16 माह ये तमाम जमातें इकट्ठी थीं, और इन सब 13-14 जमातों ने मिलके एक पार्टी को लेवल किया था। लेवल प्लेइंग नहीं, लेवल किया था। उस एक पार्टी को लेवल करने के बाद अब जब इंतखाबात की बारी आ रही है तो ये आपस में लेवल प्लेइंग फील्ड एक दूसरे से मांगना शुरू हो गए हैं। हाँ जी। जिस तरह अभी आप MQM की बात कर रही थी, इस पे तो खैर फ़हीम साहब खुल के बात करेंगे, क्योंकि कराची में MQM और पीपल्स पार्टी के जो सियासी मसाइल हैं वो फ़हीम सिद्दीकी साहब हमसे बहुत बेहतर समझते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन आप देखें कि सिंध के अंदर ये तमाम जमातें जो है वो पीपल्स पार्टी से तकाजा कर रही हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का। हाँ जी। जबकि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी तकाजा कर रही है निगरान हुकूमत से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुस्लिम लीग नून के लिए जी, क्योंकि यहाँ पे उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसको एम्पावर किया जा रहा है, उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है, उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जबकि पीपल्स पार्टी उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई जा रही या उसको इग्नोर किया जा रहा है। अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड की ये बातें शुरू की हुई हैं। पहले तो ये ऐसा महसूस हो रहा था कि ये एक धींगा मुश्ती है, ये एक ऐसी नूरा कुश्ती हमें दिखाई जा रही है ताकि लोगों को एक दफ़ा फिर अपनी तरफ माइल किया जा सके। लेकिन गुजरते टाइम के साथ साथ समझ आ रही है कि इन सब पार्टियों के ऊपर जो इनमें लीडरशिप जो किसी मुकदमात में मुलव्वस है, करप्शन में मुलव्वस है, उन सब के सर पर तलवारें लटकती हुई नज़र आ रही हैं। वो अपनी अपनी जान बचाने के लिए अब तगदो कर रहे हैं कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहा है तो कोई बाहर जाने की इजाज़त मांग रहा है तो कोई वापस आने की इजाज़त मांग रहा है। बात यह है कि इनके पास कोई बयानिया नहीं है इंतखाबात में जाने के लिए, लोगों को देने के लिए, लोगों को आगे कोई पेश करने के लिए इनके पास मंशूर नहीं है कोई ऐसा कि जिस पर लोग एतमाद कर लें, क्योंकि लोगों ने बार बार एतमाद किया है इन दोनों पार्टियों, बड़ी पार्टियों के ऊपर। अब मजीद एतमाद करने के लिए लोग तैयार नहीं है। जिस तरह हम लोग इधर लाहौर में बैठे हैं, हम लाहौर के अंदर जो इस वक्त प्रैक्टिकली जो सूरत हाल है वो हम समझते हैं। जो ज़िमनी इंतखाबात यहाँ पे हुए थे सूबाई असम्बली के, वो हमने बड़ा करीब से देखे थे कि लोगों के अंदर किस कदर गुस्सा और नफरत पैदा हो चुकी है। अब लोग इनकी पुरानी घिसी पटी फिल्मों के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है।
इसी तरह सिंध के अंदर फ़हीम सिद्दीकी साहब ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि वहाँ पे जो नए अलाइंस बन रहे हैं, वहाँ पे जो पीपल्स पार्टी को स्क्रू करने के लिए बाकी पार्टियाँ मिल के एक जो बज़ाहिर अभी गुफ्तगू हो रही है, कल को खुल के चीज़ें सामने आएंगी जिसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, JIU है, उसमें GDA है, MKM है, वो एक नए अलाइंस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी तरह आप देखिएगा कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को पहले उम्मीद थी कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसको हम किंग्स पार्टी कह लें, वो या और जो एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा करीबी पार्टियां समझी जाती थी, वो समझ रहे थे कि शायद इनकी हमें सपोर्ट मिलेगी। लेकिन और अब वो क्लैरिफिकेशन देते नजर आ रहे हैं कि हमें तो सिंध से नहीं लगाया जा रहा, सिंध से भी जो हमारी इस टाइम सूरत हाल है वो बहुत बेहतर सूरत हाल है। सुहेल, आप मुझे बताइए कि फोकस नहीं है इस पर कि इंतखाबी मुहिम क्या होनी चाहिए, क्या बयानियाँ लेकर जाएँ अवाम में, सिर्फ फोकस इस पर है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? मसला ये है कि सबसे पहले हमें ज़रा जानने की ज़रूरत है ताकि इसको आगे चल के जो मैं इसके ऊपर बात कर सकूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड डिमांड करने का मतलब क्या है। ये एक ऐसा खूबसूरत लफ्ज़ है जिसके ज़ाहरी लफ्ज़ मतलब के ऊपर हमने नहीं जाना। अवाम को ये अवाम के सामने तो ये लफ्ज़ अदा का जो असल मकसद है लेवल प्लेइंग फील्ड का, जिससे सियासी जमातें उसको अदा करने से हिचकिचाती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है। जब आप मुसलसल कह रहे होते लेवल प्लेइंग फील्ड, वो होता है मुझे सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, मुझे इक़्तिदार की मसनद को मेक श्योर करवा दीजिए। मेरा सवाल ये है कि जो हमारा जमहूरी निज़ाम है, ये जमहूरियत है, क्या ये सिर्फ इक़्तिदार का नाम है? और जितनी पार्टी हैं, वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, MKM हो, जब ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करती है तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है जो मैंने आपको बता दिया कि मुझे इक़्तिदार दें। क्या अवाम की खिदमत सिर्फ और सिर्फ एक वज़ीर आज़म करता है, या बरसरे इक़्तिदार अवाम की खिदमत, पार्टी अवाम की खिदमत कर रही होती है, एक सिर्फ वफाकी वज़ीर खिदमत कर रहा होता है? नहीं, अपोजिशन का भी अवाम की और मुल्क की खिदमत के अंदर उतना ही किरदार होता है। अपोजिशन बेंचों पे बैठकर आपने एक रोल प्ले करना होता है। दुनिया के अंदर जहाँ अपोजिशन का कंसेप्ट है वहाँ पे उसने तमीरी किरदार अदा करना होता है। हुकूमत से बेहतर काम करवाने के अंदर, अवाम के मसाइल हल करवाने के अंदर भी अपोजिशन का प्रॉपर भरपूर रोल होता है। लेकिन हमारे यहाँ अलमियत क्या है, जब अपोजिशन में बैठते हैं तो हमारी नज़रें हुकूमती बेंच पर होती हैं। हमारी सियासी जमातों की जब अपोजिशन में होती हैं तो इक़्तिदार में आने के लिए राल टपकती है, जहाँ से पूरी खराबी का आगाज़ होता है। MKM वाले जो आजकल मुतालबा कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का, मेरा उनसे MKM वाले से मासूमाना सा सवाल है, आप कि कब इक़्तिदार से दूर रहने के लिए आप रहने की कोशिश करते हैं? हर टाइम के अंदर कुछ अरसे के लिए आप अपोजिशन में जाएंगे नाराज होकर और फिर जंप लगा के फौरन इक़्तिदार में आ जाएंगे, वो होता है लेवल प्लेइंग फील्ड। आपने अपोजिशन के अंदर भी रह के आपने अवाम की खिदमत करनी होती है, और एक मजबूत अपोजिशन ही एक बेहतरीन गवर्नेंस का, बेहतरीन हुकूमत का, अवाम की खिदमत करने का एक जरिया होता है। तो हमारे यहाँ इन तमाम सियासी जमातों को अपनी इस सोच को बदलना होगा। इसके हमने हर सूरत इक़्तिदार लेना है। अगर अवाम की खिदमत का आप नारा लगाते हैं तो आपको सही मानों के अंदर अपोजिशन के अंदर रहते हुए किरदार अदा करना होगा, और ये उसी वक्त होगा जो मैंने पहले बात की थी, सिस्टम के ऊपर हमें नजरसानी करने की जरूरत है, सिस्टम में अंदर तब्दीली करने की जरूरत है। जब हर सियासी जमात का एक फर्द करोड़ों रुपए लगाकर सियासत करता है और उसकी नारा होता है अवाम की खिदमत का, लेकिन जब वो पहुंचता है MNA की सीट के ऊपर तो उसके करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती है। अब उसको रिकवर करने के लिए भूल जाता है अपोजिशन को, वो कहता है सिर्फ वही लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला के इक़्तिदार में मुझे शरीक करें ताकि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट 11 गुना के साथ मैं रिकवर कर सकूं। और यहीं से खराबी का सिलसिला फहीम, MKM पाकिस्तान का तो समझ आता है कि जब वो कह रहे हैं कि हमें मुल्की अहम फैसलों में भी शामिल नहीं किया जाता, लेकिन पीपल्स पार्टी की ये हालत कि वो नून लीग की तरफ देखें और कहें कि जी ये हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। देखिए सना, एक तो जब सुहेल भट्टी साहब बोलते हैं ना, वो इतना खूबसूरत बोलते हैं माशाल्लाह, वो वैसे भी कि आप तो भूल ही जाती हैं उन्हें इंटरप्ट करना, और भूल जाती हैं कोई और भी है। तो देखें बात ये है कि इस मुल्क का जो सबसे मैं आपको बताऊं, इस मुल्क का जो सबसे मकबूल नारा रहा है, जिसके ऊपर जो है जिस पर सियासतदानों ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं, वो क्या था? भुट्टो साहब का नारा था, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, आज 70 की दहाई से लेकर आज आप बैठे हैं 20वीं दिहाई में, 2020 की दिहाई में, क्या अवाम का वो मसला हल हो गया? क्या अवाम को रोटी मिल रही है? क्या लोगों को तन ढांपने के लिए कपड़ा मैसर है? क्या लोगों को सर छुपाने के लिए छत मैसर है? ये तीनों चीजें नहीं है, और चूंकि सियासतदान पिछले 50 सालों में ये नहीं दे सके हैं, इसलिए उनके पास कोई बयानिया नहीं है। वो क्या कह के जाएं अवाम में कि जी हमने आपको रोटी कपड़ा मकान दे दिया पिछले 50 सालों में, आइए आज अब हमें वोट दीजिए, हम आपको चांद पर लेकर जाएंगे, तैयार करेंगे।
मैं अगला जुमला मेरा यही होता, अब हम आपको जो है वो चांद के उस हिस्से में लेकर जाएंगे जो इंडिया ने फतह नहीं किया। चांद पे तो ये हमें रोज ही दिखा रहे होते हैं चांद। तो ये जब बयानिया है ही नहीं, जब रोटी कपड़ा मकान नहीं दे सके तो किस मुंह से जाओगे? क्या है कि वो काबे में किस मुंह से जाओगे? गालिब को खैर जो भी है, चलो दूसरा मिसरा मोतरज़ा है। तो मसला ये है कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड जो मांगी जा रही है एमक्यूएम की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, कुछ दिन में आप ये बातें जो हैं वो दीगर जमातों के मुंह से भी सुनेंगे, वो सिर्फ इसलिए है कि उन्हें अपना हिस्सा इक़्तिदार में नजर नहीं आ रहा। मैं कह रहा था ना सुहेल भट्टी बहुत अच्छा बोलते हैं, तो वाकई ये बात है कि उन्हें इक़्तिदार में अपना हिस्सा नजर नहीं आ रहा। अच्छा, एमक्यूएम का मसला क्या है? एमक्यूएम जो है 2013 में उनके खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू हुआ, 5 साल बाद इलेक्शन आ गए, 2018 में जो है वो एक तरह से वो शहर से सफाया हो गया, पीटीआई को दे दिया गया सब कुछ। अब वो ये चाहते हैं कि कम से कम इस वक्त जब पीटीआई तो कम से कम गायब है मंजर से, उन्हें है कि हम यहाँ से अपनी सीटें निकाल सकते हैं, लेकिन उन सीटों को निकालने में जो सबसे बड़ी रुकावट उनके सामने खड़ी हुई है वो पीपल्स पार्टी है। आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले हैं जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, वहाँ उनका मुतालबा क्या था? वहाँ उनका मुतालबा ये था कि जनाब आप सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को चेंज कर दें, एजाज अनवर चौहान को, और ये जो है पीपल्स पार्टी के तनख्वाहदार हैं। वो बाकायदा एक चार्जशीट लेकर गए हैं कि हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में एजाज अनवर चौहान को दी गई है। 2 इलेक्शन ये करा चुके हैं, दोनों के ऊपर जो इंतखाबी उज़्ज़रदारियाँ बेपनाह आई हुई हैं। इस वक्त अदालतों में इंतखाबात से मुतालिक केसेस जो हैं वो ज़ेर समाअत हैं, 2018 के इलेक्शन के मुतालिक भी और जो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराया उससे मुतालिक भी। तो एमक्यूएम को बेसिकली लेवल प्लेइंग फील्ड वो समझती है उस वक्त मिलेगी जब एजाज अनवर चौहान को हटा दिया जाएगा। और सिर्फ एजाज अनवर चौहान को हटाने का मामला नहीं है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ एक दफ़ा शायद, कि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 15 सालों से यहाँ इक़्तिदार में है। जब भी इलेक्शन होते हैं तो सरकारी अमला ही कहीं ना कहीं जो है वो हिस्सा डालता है, इलेक्शन का अमला होता है, पोलिंग का अमला होता है। पीपल्स पार्टी जो है वो मैनेज कर चुकी है आइंदा इलेक्शन भी अगर देखा जाए कम से कम सिंध में। एमक्यूएम ये चाहती है कि एजाज अनवर चौहान के का तबादला किया जाए, उन्हें हटाया जाए और साथ साथ वो सेटअप जो पीपल्स पार्टी बना चुकी उसको भी जो है वो छेड़ा जाए और उनको जो है वो खुलकर एक तरह से इख्तियार में अपना हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। लेकिन रोटी कपड़ा मकान क्योंकि वो मसला हल नहीं हुआ है, इसलिए अब सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड ही बची है। मुझे तो लगता है कि ये जो खेल की इस्तिलाहें जिस तरह से सियासत में आ रही हैं, बाकी सियासत एक खेल ही बन चुकी है। बिल्कुल ठीक, पॉइंट्स क्लियर हैं और हमारे पैनलिस्ट के मुताबिक जो सियासी जमातें हैं इंतखाबी बयानियाँ सेट करने में बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी हैं, इसी सिर्फ और सिर्फ उनके पास अब लेवल प्लेइंग फील्ड कहना ही बाकी रह चुका है। अब ब्रेक से वापस आने के बाद हम इंडिया की बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Our top priorities have therefore been, 1, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and 2, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. As you would expect, we've been working closely and coordinating with our allies on this very serious matter. I continue to urge the government of India to cooperate with Canada to get to the bottom of this matter. जी हाँ, ये वीडियो जो आपने अभी देखी है कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की है, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप नजर की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक़ की निशानदही की है। यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला G20 इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सामने भी रखा। कैनेडियन सरजमीन पर शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्विस होना
ہماری خود مختاری کے خلاف ہے۔ اب سوال اس سے جڑا ہمارا یہ ہے کہ بھارت انتہا پسندی کی حدیں اس وقت کراس کر چکا ہے، دنیا کا رد عمل اس پر ہوگا کیا؟ سہیل صاحب دیکھیے سنا، دنیا کا رد عمل تو سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ بھارت ایک ایسا جو فاشسٹ ملک بن چکا ہے، اس سے پہلے مختلف انسانی تنظیمیں مسلسل اس بات کو ہائی لائٹ کر رہی تھی کہ جو ہندوتوا وہاں پر مودی کے ٹائم پہ آیا، اور جس طریقے کے ساتھ پہلے بھارت کے اندر، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارت کا یہ ایک صفاقانہ چہرہ مقبوضہ کشمیر کے اندر دیکھنے کا موقع ملا۔ پھر صرف یہی نہیں، پاکستان عالمی سطح کے اوپر عالمی برادری کو مسلسل یہ باور کرانے کی کوشش کرتا رہا کہ بھارت کے اندر جو ریاستی دہشت گردی کے اندر انوالو ہے، پاکستان کے اندر کئی سینکڑوں دہشت گردوں کے حملوں کے اندر بھارت ملوث رہا، لیکن اس وقت تک دنیا کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ لیکن اب ہم نے دیکھا، اس سے پہلے بھی کچھ واقعات سامنے آئے تھے۔ ایک مرتبہ قطر نے ایک ایکشن لیا تھا، اور وہاں سے انڈین جو سفارتکار کے ان کو وہاں سے ان کو بڑا ایک سخت پیغام دیا گیا، اور ان کو وہاں سے بے دخل بھی کیا گیا۔ لیکن ریاست دہشت گردی کے ان کا یہ کوئی ایک پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی بھارت کئی مواقع کے اوپر دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے، لیکن دنیا کا جو دوہرا معیار ہے اس کی وجہ سے ہمیشہ بھارت بچتا چلا آیا، جس کے نتیجے میں آج ایک کینیڈا وہ ملک جہاں پر وہ سب کو اقلیتوں کو، ہر کسی کو وہاں پر ایک مکمل ان کے حقوق کی پروٹیکشن ہے، ایک آزادی دی گئی ہے، وہاں پر جا کر بھارت نے وہ کام کیا۔ پہلے دھمکیاں دی گئیں ان کو، ہردیپ سنگھ نجر کو، اور انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کینیڈین گورنمنٹ کے ساتھ کہ مجھے اس راہ سے سنگین میری جان کو خطرات لاحق ہیں، بھارت اس میں انوالو ہے۔ مسئلہ وہی ہے کہ وہ خالصتان تحریک کے سرگرم ان کے وہ کارکن تھے، اور وہ اپنے ایک فعال کردار ادا کر رہے تھے اپنے لوگوں کے لیے۔ لیکن بھارت جو ایک دنیا کے سامنے ایک بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے دار ہے، اس کا چہرہ آج پھر دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا ہے کہ انہوں نے کس طریقے کے ساتھ جا کر وہ ملک جہاں پہ قانون کی پاسداری ہے، جہاں پر سیکیورٹی کا بڑا سسٹم ہے، جہاں پر ہر اس کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے ایسی ایکٹیویٹی کے اوپر، وہاں پر جا کے انہوں نے کارروائی کی۔ اور صرف یہی نہیں، جون کے بعد باضابطہ طور کے اوپر اس کی تفتیش کا عمل ہوا، اس کے ثبوت اکٹھے کیے گئے، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی کینیڈین پرائم منسٹر کو دنیا کے سامنے یہ بتانا پڑا کہ ریاستی دہشت گردی کے اندر بھارت انوالو ہے۔ نریندر مودی کے احکامات کے اوپر دنیا کے بھارت ہے، اس نے پاکستان کے خلاف کس طرح گھٹیا پروپیگنڈا کیا، یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب بتائیے اس ایشو کے بعد رد عمل دنیا کا ہوگا کیا؟ دیکھیں، دنیا تو وہاں جائے گی جہاں جو ہے اس کے تجارتی تعلقات ہوں گے، جہاں اس کو تجارتی فائدے ہوں گے۔ تو اگر ہم اس وقت یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ جسٹن ٹروڈ کے اس بیان کے بعد انڈیا کے جو ہے وہ دیگر ممالک سے جو تعلقات ہیں ان میں کوئی کمی آ جائے گی، کوئی سرد مہری آ جائے گی، تو وہ کینیڈا کی حد تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ کینیڈا نے اپنا تجارتی مشن جو تھا، جو انہوں نے اکتوبر میں بھیجنا تھا، وہ بھی انہوں نے کینسل کر دیا ہے۔ لیکن پھر بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج دنیا اپنی اکنامی کے حساب سے چلتی ہے، ان کے تعلقات ایک دوسرے سے جو ہے وہ اکنامی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب یہی ہے کہ انڈیا سے تعلقات جو ہے دیگر ممالک اتنی جلدی اپنے نہ تو خراب کریں گے، ختم کرنا تو بہت دور کی بات۔ لیکن اس وقت جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں بہت خوش ہوں اس خبر کے آنے سے۔ میں کہتا ہوں کہ انڈیا کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہوا ہے۔ بے شک ہمارے یہاں سے کلبھوشن یادو کا معاملہ ہے آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے پکڑا گیا تھا، یہاں سے ہمارے یہاں سب کچھ کر رہا تھا، بلوچستان میں، کراچی میں، ملک میں دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں وہ ملوث تھا، یعنی انڈیا ملوث تھا۔ اس وقت پاکستان کے لیے اس سے بہترین موقع نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اپنی سفارتکاری کو بہتر کرے۔ بے شک نگراں دور ہے، وزیر اعظم صاحب جو ہیں اس وقت امریکہ میں ہیں، کل ان کی ملاقاتیں ہیں مختلف ممالک کے صدور سے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر یہ بات وہ خود اٹھائیں کہ دیکھیں انڈیا کا کتنا بڑا چہرہ، بدنما چہرہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اس کے اوپر وہ وہاں پہ بیٹھ کر اس وقت سفارتکاری کریں پاکستان کی جانب سے، اور پاکستان کا نام جو ہے وہ اوپر لے کے آئیں۔ دیکھیں G20 کے اجلاس کے موقع پر بھی جسٹن ٹروڈ نے اس کے اوپر یہ والی بات کی ہے، یہ آج نہیں ہوا ہے، G20 کا اجلاس کچھ دن پہلے ختم ہوا ہے، وہاں پر جسٹن ٹروڈ یہ معاملہ اٹھا چکے ہیں۔ اور یہ وہی G20 اجلاس ہے کہ جس کے موقع پر جو ہے، جس کے آغاز سے بھی قبل انٹرنیشنل ہیومن رائٹس نے یہ خط لکھا تھا تمام G20 ممالک کو کہ انڈیا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کر رہا ہے، لیکن وہاں پر اس کے اوپر بات نہیں ہوئی۔ آج اگر اس کے اوپر بات ہو رہی ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ اور میری ایک اور دعا ہے، پتہ نہیں دعاؤں سے تو خیر ملک نہیں چلتے، کہ
اس وقت چونکہ ہمارا ایک اور معاملہ کشن گنگا ڈیم کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ عالمی عدالت میں اس وقت ہے، اور ہمارے اٹارنی جنرل صاحب جو ہے اس کے میں پیروی کے لیے پاکستان کی گئے. میری دعا ہوگی کہ انڈیا جو ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ منہ کی کھائے، وہ کیس بھی پاکستان جیتے، تاکہ پوری دنیا کو یہ پتا چلے کہ انڈیا کتنا جاہریانہ سیاست کرتا ہے، کتنا جاہریانہ ملک ہے، اور لوگ جو ہیں اس کے اپنے ملک میں جو ہیں وہ بہت زیادہ نہ صرف پرابلم میں ہے بلکہ وہ دیگر ملکوں میں بھی لوگوں کے لیے مسائل کھڑے کرتا بالکل ٹھیک ہے. وہ الزامات جو ہم پر لگتے آئے نا، ہم پر الزامات کیا لگتے آئے کہ ہم اپنی سرحدوں سے نکل کر جو ہے وہ دہشت گردی کی باتوں میں ملوث ہوتے ہیں. انڈیا کیا کر رہا ہے؟ ہمارے لیے تو کوئی ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن انڈیا کے لیے تو باقاعدہ اس وقت ثبوت موجود ہیں. جسٹن ٹروڈو نے سب کچھ بتا دیا کہ کیسا ہوا ہے کہ خالصان تحریک کو مرتضیٰ خالصان تحریک کو دبانے کے لیے انڈیا کا مکروہ چہرہ اس وقت سامنے آ چکا ہے پوری دنیا کے. کیا رد عمل ہوگا پوری دنیا کا؟ دنیا کا وہی رد عمل ہوگا جو پہلے خالصتان یا اس سے جڑی تحریکوں کے حوالے سے بھارت کرتا آیا. یہ معاملہ خالصتان کا کوئی نیا نہیں ہے، بہت سال پہلے ڈویژن آف پاکستان انڈیا جب ہوا تب سے معاملہ چلتا آ رہا ہے. یہ سکھ چاہتے تھے کہ ہمیں جہاں ہماری عبادت گاہیں ہیں وہاں پہ ہمیں میجورٹی جو اس کو ایک پروونس کی جو ہے وہ صوبے کی صورت دی جائے، اور اس پہ ایک صوبے سے 2 اور اس کے بعد 3 صوبوں کا مطالبہ ہو گیا. لیکن بھارت نے چونکہ اقلیتوں کے خلاف عزم کیا ہوا ہے کہ اس نے ہر قسم کی ہرزہ سرائی کرنی ہے، وہ چاہے مسلمان ہوں، چاہے کرسچنز ہوں، وہ چاہے سکھ ہوں، وہ کر رہا ہے. 1984 میں آپریشن بلو سٹار کا آغاز کیا اس نے، جس کا مطلب یا مقصد یہ تھا کہ سکھوں کا قتل عام کیا جائے. کئی 100 سکھ مارے گئے، اور یہ وہ وقت تھا جس وقت سکھ فلائی کر کے دوسرے ملکوں میں دوڑے، اسائلم لیا انہوں نے. آپ دیکھتے ہیں نا کینیڈا کی طرف، تو کینیڈا میں بہت سارے سکھ نظر آتے ہیں جس کی ایک کنٹینیوٹی کا خبر ہے جس کے اوپر آج ہم بحث کر رہے ہیں. یہ وہ ٹائم تھا جب ان کے آباء و اجداد 1984-85 کے اندر یہاں پہ مائیگریٹ کر کے جانے بچا کے پہنچے تھے، اور جب یہ وہاں پر پہنچ گئے تو ظاہر معاملہ تو رکا نہیں. میجورٹی ان کی وہاں پہنچ کے وہاں بیٹھ کے انہوں نے موبلائز کیا ان لوگوں کو، ان سکھوں کو جو کہ ابھی بھارت کے اندر موجود ہیں. اب اس کا مرڈر کرنا وہاں پہ کوئی ظاہر اچنبے کی بات نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ بھارت اس قسم کی کارروائیاں دنیا کے اور بہت سارے ممالک میں کرتا ہے. لیکن چونکہ ٹروڈو صاحب کو تکلیف ہوئی ہے اور ٹروڈو صاحب نے کانگریس میں کھڑے ہو کے خطاب کیا، تو اس لیے دنیا ذرا فوکسڈ ہے. وہ ٹروڈو صاحب کو مسئلہ ہو گیا بھارت نے یہ کیا کر دیا. تو بھائی جو ہم چیخ رہے ہیں 36,000 آپ کو یہاں پہ ڈوسیئر سمیت نہ جانے کون سی چیزیں جمع کرائی ہیں، UN کے اندر کھڑے ہو کے چیئرمین PTI نے جو تقریر کی سمیت نہ جانے ایسے اور کون سی چیزیں جو یونائٹڈ نیشن کے گوشتگزار کی. بھائی جان ان کو نکیل ڈالیں، یہ دیکھیں کیا کرتے پھر رہے ہیں. آپ کلبھوشن سے لے کے the list goes on، کتنے ایسے واقعات ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی کارروائی کر رہے ہوتے ہیں. no one is going to stop them. so یہ رکنا چاہیے اور کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. لینے دیجیے کوئک ریسپانس. اعظم صاحب آپ کو لگتا ہے پلوامہ کیس کی طرح اس کیس کو بھی عالمی فارمز پر اٹھایا جائے گا؟ سب سے پہلے تو میں کینیڈا کو اس میں ٹروڈو کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس کو اتنا ہائی لائٹ کر کے انڈیا کا جو ٹرو فیس ہے وہ دنیا کے سامنے لے کے آئے. دیکھیں جس طرح ہمارے ساتھیوں نے بات کی کہ ہم تو پاکستان تو بار بار انڈیا کا چہرہ ایکسپوز کرتا رہا، لیکن دنیا کی جو دوگلی پالیسی تھی اس کی وجہ سے اس طرف کسی نے دھیان نہیں دیا. آج کینیڈا کو تکلیف ہوئی ہے تو پوری دنیا کے سامنے یہ ایشو آیا ہے. اور مجھے اپنے لوگوں پہ بھی افسوس ہے. یہاں پہ ایک ریمنڈ ڈیوس نام کا بندہ آتا ہے، وہ دن دہاڑے یہاں پہ پاکستانیوں کو گولیاں مار قتل کرتا ہے، اور سینکڑوں لوگ اس کے گواہ ہوتے ہیں، اور ہم ہاتھ جوڑ کے پروٹوکول کے ساتھ اس بندے کو واپس بھجواتے ہیں. اپنے شہریوں کا تحفظ اس طرح کیا جاتا ہے جس طرح کینیڈا کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جس طرح پاکستان نے جو چیزیں اس کی انڈیا کی آلریڈی ایکسپوز کی ہیں، لیکن انڈیا الزام کیا لگاتا ہے کہ پاکستان میں نہیں دہشت گردی، وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے، دہشت گردی کی فیکٹری ہیں. جبکہ پاکستان کے اندر جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ انڈیا کا ہوتا ہے، جس کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، اور ہم بار بار عالمی جو دنیا کے سامنے وہ ثبوت لے کے آئے ہیں. بھارت کا جو سیکولرزم کا اس کا جو ایک ڈرامہ ہے وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا ہے، لیکن دنیا میں کوئی بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. کشمیریوں کے حقوق کی بات کریں، جتنی وائلیشن وہاں پہ انسانی حقوق کی ہو رہی ہیں، میرا خیال ہے دنیا میں کسی خطے میں نہیں ہو رہی. بالکل ان کو آج تک دنیا نے کہیں سپورٹ نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ یہ فہیم بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت سفارتکاری کا موقع ہے، ہم اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور پاکستان اپنی سفارتکاری پر توجہ دے، تاکہ ان چیزوں کی وجہ سے پاکستان کے جو انڈیا مسلمانوں کے ساتھ یا باقی اقلیتوں کے ساتھ جو مظالم کر رہا ہے وہ کھل کے سامنے. بہت اعظم چودھری صاحب، مرتضیٰ ڈار صاحب، فہیم صدیقی صاحب، سہیل بھٹی صاحب، آپ تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے ثنا کیوان کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.